اب پتا نہیں چل رہا تھا کہ اس کا مرڈرر کون ہے فرعون کے خاندان کا. اب یا تو اس آدمی کو معلوم ہے وہ جو اسرائیلی ہے, اور یا تو موسیٰ کو معلوم ہے یا عرب کو معلوم ہے, باقی کسی کو معلوم نہیں ہے. دوسرے دن دیکھا کہ وہی جو ہے اسرائیلی ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے, ایک دوسرے آدمی سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی بدماش ہے, دوڑے کہا کہ تو ہی لگتا ہے شریر ہے. اب جب دیکھا کہ موسیٰ جھپٹ رہا ہے اس کی طرف, قال یا موسیٰ ان تريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. کہتے ہیں کہ نہیں کہ بے وقوف دوست سے دانا دشمن اچھا ہوتا ہے. یہ بے وقوف تھا, یہ کہہ رہا ہے کہ کیا مجھے ویسے ہی قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو جیسا کہ کل ایک آدمی کو تم نے قتل کر دیا تھا. اب لوگوں نے سنا, پتہ چل گیا کہ وہ مرڈر یہی ہے, اور جو کل آدمی کی لاش پائی گئی ہے اس کے قتل کرنے والے یہی ہیں. اور یہ کون بولا؟ وہ جس کو انہوں نے بچایا تھا, اس آدمی نے. تو کبھی کبھی مظلوم بھی جو ہے وہ بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. لہذا کسی آدمی کو جب بچاؤ تو ذرا سوچ سمجھ کر کے بچاؤ. یہ تعلیم ملتی ہے یہاں سے. ضروری نہیں کہ جو آدمی کمزور پڑ رہا ہو وہی مظلوم ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ظالم ہو. اور کہہ رہا ہے ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. اب دیکھیں کیسی زبان درازی کر رہا ہے, لگتا ہے تم دادا بننا چاہ رہے زمین میں. جبار میں دادا. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض, زمین میں دادا بننا چاہ رہے. وما تريد ان تكون من المصلحين, آپ کا کام اصلاح نہیں ہے. دیکھو اتنا بڑا بدماش ہے. اب وہاں میٹنگ بیٹھ گئی کہ کیا کیا جائے اس کے ساتھ, اس لیے کہ بادشاہ کے گھر میں پلے ہیں, بادشاہ کی نگرانی میں پلے ہیں, بادشاہ کا پیسہ لگا ہوا ہے ان کی پرورش پہ. اب مشورہ کرنا کہ کیا کیا جائے. کہا کہ ختم کر دیتے ہیں اس کو, موسیٰ کو مار ڈالتے ہیں. ایک آدمی کو معلوم ہو گیا, اللہ نے اس کا نام نہیں بتایا. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى, یہ بالکل شہر کے آخری کنارے پر رہتا تھا جہاں غریب لوگ رہتے ہیں. جیسے کہ شہر میں زمین لینا, بیچ شہر میں ان دا ہارٹ آف دا سٹی, آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. ہاں باہر دور آدمی لے لیتا ہے, غریب آدمی تھا لگتا ہے. تو وجاء رجل, کہا مجھے معلوم ہوا ہے, قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک ان لیقتلوک, کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بڑے لوگ, حکومت کے لوگ تجھے مارنے کا پلان بنا رہے ہیں. فخرج, نکل جاؤ. انی لک من الناصحین, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. ایک مفسر کہتا ہے کہ خلد عملہ, اس آدمی کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے دمام بخش دیا, امر کر دیا. ولم یذکر اسمہ, لیکن اس کا نام نہیں بتایا. کیوں؟ المہم لیس المہم من انت, اہم یہ نہیں کہ آپ ہیں کون, المہم ما قدمت, اہم یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے. اہم یہ نہیں کہ آپ کا نام کیا ہے, اہم یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے. اللہ کے نزدیک کام دیکھا جاتا ہے, اللہ کا نام نہیں دیکھا جاتا. دیکھیں اس آدمی نے اتنا بڑا کام کیا لیکن اللہ نے اس کا نام نہیں بتایا. اور ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ اللہ کے رجسٹر میں اپنا نام لکھا لو, لوگوں کے رجسٹروں میں اپنا نام لکھانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کچھ بھی بولے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, رب تعالیٰ کی نگاہ میں تم چلے جاؤ, چاہے دنیا تم کو جانتی ہو یا نہ جانتی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. لیس المہم من انت, اہم یہ نہیں ہوا رہی ہو آپ کون ہے, اہم یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے. یس, اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جائیں کدھر. سوچا مدین کی طرف نکلوں. فلما توجہ تلقاء مدین, اب مدین کی طرف رک کر لیا انہوں نے. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل, میرا رب ہی مجھے راستہ دکھائے گا. اور رب نے مکمل راستہ دکھایا. پہنچے مدین کے باہر, تقریباً 7 رات کا فاصلہ ہے مصر سے مدین تک کا. کپڑے پھٹ گئے ہیں, کپڑے میلے کچیلے ہو گئے, جوتے پھٹ کر کے نکل گئے ہیں. وہاں سے حافین یعنی بغیر چپل کے بغیر جوتے کے چل رہے ہیں, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. راستے میں کچھ درختوں کے پتے مل گئے ہیں, کچھ کھا لیا ہے انہوں نے. کتنی پریشانی میں مبتلا ہے. شہر کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ ایک حوض ہے, اس پر بڑا سا وہ ڈھکن رکھا ہوا ہے. چرواہے آ کر کے اپنے چوپایوں کو پانی پلا کر کے لے جا رہے. 2 لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہیں. جب وہ لوگ چلے گئے تو دیکھا لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں. اٹھے وہاں سے, قال ما خطبکما, تم لوگوں کا کیا حال ہے, کیا بات ہے. کہا کہ یہ لوگ جب تک اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے تب تک ہم لوگ نہیں پلا پاتے. ہم لوگ کمزور ہیں, ابونا شیخ کبیر, ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں, لہٰذا ہم لوگوں کو کام اس وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ بچیاں پردے کے ساتھ کام کر سکتی ہیں اگر گھر میں کوئی کام کرنے والا نہ ہو تو. جی کام کر سکتے. انہوں نے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی, ڈھکن کو اٹھایا اکیلے ہی, جبکہ کئی چرواہے مل کر کے ڈھکن کو اٹھاتے تھے. اب جس کا فائٹ اتنا زوردار ہو کہ ایک فائٹ میں آدمی مر جائے تو کتنا طاقتور ہوگا, اندازہ لگائیے. جی تو اٹھایا انہوں نے اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا, اور پھر کھڑے بھی نہیں رہے. ثم تولا, پلانے کے فوراً بعد پیچھے مڑ گئے. نقطہ یہ ملا کہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام جب کرو تو شکریہ کے لیے وہاں کھڑے مت ہو, کو شکریہ ادا کرے. آپ کو شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. نیک کام کرنے کے بعد کسی کی تعریف کے محتاج مت بنو. فسقى لهما ثم تولى الى الظل, سائے میں جا کر پھر بیٹھ گئے اور وہیں دعا کی. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, الخیرات کلها تنزل من السماء, تمام خیر آسمان سے اترتا ہے. میرے رب میں تیرے خیر کا فقیر ہوں,
پتہ یہ چلا لمان زلتا، جتنی بھی خیرات ہیں، جتنی بھی بھلائیاں سب آسمان سے اترتی ہیں، الخیرات کلها تنزل من السماء، لہذا آسمان والے سے خیرات مانگو، آسمان والے سے بھلائیاں مانگو. اور کہتے ہیں کہ دعا اتنی پیاری تھی، فجاءت تعقیب ہے، فوراً دعا قبول ہو گئی، فوراً دعا قبول ہو گئی. آدمی کی حالت ویسے خستہ ہے، حالت، اور دل بھی اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے، اور دعا میں گری وزاری ہے، تینوں چیزیں موجود ہیں یہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کر لی. وہ لڑکی آئی چلتی ہوئی، فجاءت احداہما، دو تھی نا، ایک آئی اور حیا کے اوپر چل رہی تھی، اتنی حیادار تھی وہ. قالت انا ابی یدعوک، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، چلیے آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کا بدلہ دیں گے. وہ تھوڑی دیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب معاملہ ہی بدل دیا. گئے پہنچے، قال لا تخف، مت ڈرو، یہاں فرعون کا اقتدار نہیں ہے، مطمئن ہو جاؤ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری یہ دو بیٹیاں ہیں، ان دو بیٹیوں میں سے جس کو تم پسند کرو میں اس سے تمہاری شادی کر دیتا ہوں. اس کا مطلب ضروری نہیں کہ لڑکے والے ہی لڑکی کو پیغام بھیجیں لڑکی والے کے یہاں، بلکہ لڑکی والا بھی کوئی اچھا لڑکا اگر نظر آئے تو اس سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے، اس کے گھر والوں سے بات کر سکتا ہے. ایک بات یہ ہوئی، لڑکی نے کیا کہا، قالت احداہما یا ابت استاجر، یہ لڑکی کے کہنے پر ان کو مزدور رکھا جا رہا ہے، ان کو مزدور رکھ لو، ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. تو لڑکے نے لڑکی میں کیا دیکھا، حیا، استحیاء جی، اور لڑکی نے لڑکے میں کیا دیکھا، قوت اور امانت. تو بچہ طاقتور ہو اور دوسرے امانت دار ہو، یہ دونوں چیزیں لڑکے میں دیکھی جائے، اور لڑکی میں کیا چیز دیکھی جائے، ولی حیا دیکھی جائے. اور حیا کا پتہ کیسے لگا، وہ چال ہی ایسی تھی، تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چل رہی تھی، حیا پر چل رہی تھی. مشى يمشي ٹو واک، چلنا. اسی مفسر نے لکھا ہے انتبہ لخطواتک فإن مشیتک لغۃ، چال کا ذرا خیال رکھو، سنبھل کر چلو، اس لیے کہ تمہاری چال بھی ایک لینگویج ہے. آدمی جب چلتا ہے تو اس کی چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کا مزاج کیا ہے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کے چل، تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چلے تو اس کی چال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے. سنبھل کے چل، تجھے سارا جہان دیکھتا ہے، اس کا مطلب چال بھی ایک لینگویج ہے، چال بھی ایک طریقے کی زبان ہے. کہا کہ 8 سال آپ کو یہاں رہنا ہے، مزدوری کرنا ہے. ایک عجیب بات بتاؤں، یہ دونوں لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہیں، اب انہی دونوں کو کام کرنا ہوتا تھا. باپ تو بوڑھے ہیں، شعیب صاحب، حضرت شعیب بوڑھے، انہی دونوں لڑکیوں کو کام کرنا پڑ رہا ہے. حضرت موسیٰ کو کیا معلوم تھا کہ بچیوں کی ان بکریوں کو پانی پلاؤں گا تو مجھے بیوی بھی مل جائے گی اور نوکری بھی مل جائے گی. اور لڑکیوں کو کیا پتا تھا کہ یہاں جو پیڑ کے نیچے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، مجھ میں سے ایک کا دولہا ہے یہ، اور یہ نبی ہے. اللہ اکبر. اور 10 سال کام کرنے سے ہم لوگوں کو فرصت مل گئی. تو 10 سال کی راحت اور ایک نبی شوہر یہ وہاں موجود ہے. یہ لڑکیوں کو معلوم نہیں تھا اور ان کو معلوم نہیں تھا، یہ دونوں چیزیں لڑکیوں کو معلوم، اور 2 چیزیں ان کو معلوم نہیں تھی کہ دعا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیوی بھی عطا کر دے گا اچھی حیادار، اور مجھے نوکری بھی مل جائے گی. تو انہوں نے کہا 8 سال تمہیں یہاں مزدور رہنا پڑے گا، اور اگر 10 پورا کر دو فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر 10 پورا کر دو تو بہت اچھا ہے، لیکن میں زور زبردستی نہیں کروں گا. اگر 8 سال بعد بھی جانا چاہو تو جا سکتے ہو. کیا بات ہے. قارون کی کہانی اور قارون کا بیان آگے آ رہا ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد ابن عم تھا ان کا. وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے طاقتور آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی، اتنا بڑا مالدار تھا یہ. اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ باتیں کہیں، کہا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، یہ جو پیسہ ملا ہے اسے آخرت بنا. ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں بھی اپنا نصیبہ مت بھول. آخرت کا تذکرہ پہلے کیا، یعنی پیسہ ملے تو آخرت بناؤ، یہ بات کہی. کہتے ہیں 5 چیزیں اگر آدمی کے اندر آ جائیں تو لگزیریس لائف اگر وہ گزارنا چاہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، لیکن 5 چیزیں ہونا. اگر وہ لگزیریس زندگی گزارنا چاہ رہا ہے، اسلام کہتا ہے گزار، اتنی بھی لگزیریس زندگی گزارنی ہے گزار، لیکن تیرے اندر 5 چیزیں ہونا. ایک تو مال پا کر آخرت کو مت بھولنا، اور دوسرے دنیا میں غریبوں کو مت بھولنا، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور تیسرے واحسن کما احسن اللہ الیک، یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح احسان کیا تیرے اوپر تو بھی احسان کر. ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت کر. تو یہ دیکھیں گے آپ تو 5 چیزیں ہیں، وابتغ ولا تنسا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض، اور لا تفرح،
یہ لا تفرح، ناز مت کر. تو لا تفرح اور ابتغی، لا تنسا، احسن اور لا تبغ الفساد فی الارض، یہ 5 چیزیں اگر کسی کے اندر ہوں تو لگزیریس لائف زندگی گزارنے میں کوئی قباحت نہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن اگر ان میں سے ایک بھی کم ہوئی تو پھر اسلام اجازت نہیں دیتا.